یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان اپنی زندگی میں جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑے شوق سے سر انجام بھی دیتا ہے۔ جو کام پسند کرتا ہے اس میں بہت زیادہ دلچسپی بھی لیتا ہے، لیکن کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو زوال کی طرف ہی لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ کام اس کی زندگی میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو عروج کی طرف لے جاتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو تنگیوں اور مصیبتوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں جو انسان کو آسانیوں کی طرف اور خوشحالیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسی ہی حضرت سیدنا شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنا رہے تھے، وعظ و نصیحت کر رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی بتا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے بھکاریوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، میں نے بھکاریوں کو امیر ترین امراء بنتے بھی دیکھا ہے، ایسے امیر جو صرف دنیا کے امیر ہی نہیں بلکہ میں نے دونوں جہاں کے امیر بنتے بھی دیکھا ہے۔ انہوں نے دنیا میں بھی شہرت حاصل کی ہے اور انہوں نے آخرت میں بھی اپنی آخرت سنوار لی ہے۔ جب میں نے ان سے دونوں جہاں کی ترقی کی وجہ پوچھی تو تم بھکاریوں سے بادشاہ کیسے بنے؟ اتنے بڑے امیر کیسے بن گئے تم؟ دنیا میں بھی امیر ہو گئے ہو اور آخرت میں بھی تم ہمیشہ امیر ہی رہو گے۔ تو انہوں نے کہا، ہم 5 عمل کیا کرتے تھے، ہم نے 5 عمل ایسے کیے جو کہ آج بھی کر رہے ہیں اور مرتے دم تک ہم کرتے رہیں گے۔ ان 5 اعمال نے، ان 5 کاموں نے ہمارے بھکاریوں سے ہمیں بادشاہ بنا دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، ہمیں بھی بتاؤ وہ 5 عمل کون کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے۔ امیری کا نسخہ بتانے جا رہا ہوں۔ ناظرین، یہ 5 کام ضروری کرنا ہے۔ اگر تم دنیا اور آخرت کے امیر بننا چاہتے ہو تو میں آپ کو ایک بات اچھی طرح بتا دی چلوں، صرف دنیا کے لیے ہی نہیں اگلے جہانوں کے لیے بھی، یعنی دونوں جہانوں کے اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو یہ 5 کام اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ تو فرمایا، ایک تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہو، دانہ ملتا ہو، یعنی رزق ملتا ہو، تو وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ اس طرح میں کبھی بھی رزق کم نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کا رزق کبھی بھی کم نہیں کرتے۔ جس گھر سے پرندے آتے ہوں، پلٹتے ہوں، دانہ ملتا ہو، ان کو پرندوں کو پانی ملتا ہو۔ فرمایا، جب پرندے تمہارے گھروں کے اوپر سے گزرتے ہیں اور کوئی پرندہ تمہارے گھر میں آئے یا کوئی بھی جانور تمہارے گھر میں آئے تو فرمایا کہ ان کے لیے اناج رکھا کرو، دانہ ڈالا کرو، ان کو پانی ڈالا کرو۔ اگر بھوکا ہے تو دانہ ڈالو، اگر کوئی پرندہ پیاسا ہے تو اس کو پانی دو۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسری مخلوق پر احساس کرنے کا عمل بے حد پسند ہے۔ یعنی جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کا احساس کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے۔ دوسری مخلوق کو بھوک مٹاتی ہے، پیاس مٹاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کا احساس کرتی ہے۔ جب پرندے کسی گھر سے کھانا کھا کر یعنی دانہ کھا کر اس گھر سے جاتے ہیں تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، جس طرح اس گھر کے لوگوں نے ہمارے رزق کا اہتمام کیا، تو بھی اس گھر کے لوگوں کے رزق کا اہتمام کر۔ تو یوں اللہ تعالیٰ اپنی برکت کے تمام دروازے اس گھر کی طرف کھول دیتا ہے۔ جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہے، جانوروں کو کھانا ملتا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان صبح اٹھتے ہی ایک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 3 فرشتے اس کے ساتھ ساتھ لگا دیتا ہے، یعنی 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے اس انسان کے ساتھ۔ یہ صبح دوپہر شام اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ تو ان فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلا فرشتہ اس انسان کی عزت بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے۔
دوسرا فرشتہ اس کا رزق بڑھانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، جبکہ تیسرا فرشتہ اس کو مصیبتوں سے بچانے کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ حضرت آخر وہ نیک عمل کون سا ہے؟ اتنا فائدہ مند عمل ہے، کون سا عمل ہے ایسا؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ جو شخص صبح سویرے اٹھ کر دوسری مخلوق کو کھانا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے کہا کہ ان کا دوسرا عمل یعنی دوسرا کام جو وہ کرتے تھے وہ یہ تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ جناب عالی، تو عرض کیا ہے بندے کی عبادت بندے کو اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں غریبوں کی مدد انسان کو پہنچاتی ہے۔ جب غریبوں کی خدمت کی بات آتی ہے تو ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اچھا حکمران دنیا میں نہیں آیا۔ اسی طرح سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی بادشاہ نہیں آیا۔ سخاوت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی حکمران نہیں آیا۔ وہ علمی فراست میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے کوئی حکمران اس دنیا میں نہیں آیا۔ کوئی ایسا مشہور اور معروف بادشاہ نہیں گزرا کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی جس کے نام کے نعرے لگتے ہوں۔ تو غریبوں کی مدد کی جب بات آتی ہے تو کندھے پر بوریاں لاد لاد کر لے جاتے تھے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک بدھو تھا جس کی بیوی حاملہ تھی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا جبکہ گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ اب یہ لوگ پریشان تھے کہ ایک پیسہ بھی موجود نہیں ہے اور مشکل گھڑی آن پہنچی ہے جبکہ بچے کی پیدائش کا وقت بھی بہت قریب ہے۔ وہ ہمسایوں کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ قرض دے دو۔ انہوں نے کچھ نہ دیا تو بدھو کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ مدینے میں چلا جاؤں، حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس چلا جاؤں، ان کے سامنے جا کر میں فریاد عرض کروں، وہ میری ضرور مدد کریں گے۔ یہ بدھو اپنی حاملہ بیوی کو لے کر مدینے کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ چلتے چلتے جیسے ہی مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا، شام ہو گئی، رات ڈھلنے لگی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا۔ اس نے بیوی کو کہا کہ کیوں نہ ہم یہیں خیمہ لگا کر رات بسر کر لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں گے۔ رات یہ لوگ وہاں ٹھہرے۔ رات کو دوسرا پہر جب آیا تو بیوی درد سے چہلانے لگی، چیخنے لگی۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا اور یہ بیوی کو حوصلہ دے رہا تھا، ابھی فجر ہونے والی ہے، چلتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ آپ رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو حساب عمر کو دینا پڑے گا۔ اس رات بھی حضرت عمر مدینے کی گلیوں میں گشت فرما ہی رہے تھے کہ آپ نے دور سے دیکھا کہ خیمے میں آگ جل رہی ہے۔ آپ نے غلام کو بھیجا کہ جا کر دیکھو وہ کون بیٹھا ہے، رات کے اس پہر کوئی مسافر تو نہیں ہے۔ غلام اس شخص کے پاس گیا، اس نے کہا میری بیوی حاملہ ہے، مجھے مدد کی اشد ضرورت ہے۔ غلام نے واپس آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بتائی۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر گئے، اپنی بیوی کو اٹھایا، کہو اٹھو، اگر تجھے ثواب مل رہا ہے تو لینا چاہو گی، اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہوں تو کیا تم لینا چاہو گی؟ کہا کیوں نہیں حضرت۔ پھر فرمایا اٹھو، میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے، میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے اور تھوڑی دیر میں بچے کی پیدائش کا وقت آنے والا ہے، اٹھو اور تھوڑی دیر کے لیے دائی بن جاؤ۔ اس نے ضرورت کا سہارا سامان اٹھایا
اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگیں آپ تھوڑی سی لکڑیاں کندھے پر اٹھا لیں۔ آپ نے کندھے پر لکڑیاں اٹھائی ہوئیں اور آپ رہواں دواں ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ خیمے کے اندر چلی گئی جہاں وہ عورت چیخ رہی تھی، تو حضرت عمر باہر اس بدھو کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ بدھو نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے، اس غلام کی بیوی تائی ہے اور یہ اس کا شوہر ہے اور یہاں کا غلام ہے۔ اس نے حکم چلانے شروع کر دیے، آرڈر چلانے شروع کر دیے، او جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ۔ آپ دوڑ کر جاتے اور لکڑیاں لے آتے، جلدی کرو آگ جلاؤ۔ آپ پھونکے مارتے اور آگ جلاتے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نوکروں کا سا سلوک کر رکھا تھا۔ وہ نادان نہیں جانتا تھا کہ میرے سامنے جو شخصیت کھڑی ہے وہ خود عمر ہے۔ ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المومنین۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو آواز دی، اے عمر آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے یار کو بیٹا عطا کیا ہے، آپ کے دوست کو، آپ کے بھائی کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ جیسے ہی بیگم سائمہ نے کہا یا امیر المومنین، بدھو نے سنا اور اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیا، او امیر المومنین ہے؟ فوراً قدموں پہ گرا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین مجھے معاف کر دیجئے، یہ بدبخت آنکھیں نہ پہچان سکیں آپ کون ہیں، مجھے معاف کر دیجئے، میں نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور رو کر کہنے لگے، او بدھو تجھے پتہ نہیں کہ یہ مدینہ منورہ ہے، یہ میرے آقا کریم کا شہر ہے، یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال کیے جاتے ہیں، یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، یہاں تو غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، یہاں تو غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے، تو غریبوں کی مدد کرنے والا شخص کبھی زندگی میں غریب نہیں ہوتا، غریبوں کی ضرورت پوری کرنے والا شخص کبھی غریب نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امیر بننے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ تیسرا کام جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلایا کرتے تھے۔ چوتھا کام والدین کی خدمت کیا کرتے تھے۔ پانچواں کام نماز میں سستی نہیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا، ہم نے آج بھی ان 5 باتوں کا دامن مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، اس لیے ہم آج بھی دن بدن بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے صرف دنیا میں ہی نہیں ترقی کی بلکہ ہماری آخرت بھی سنور گئی ہے، ہم آخرت کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک ہمیں بھی 5 کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔